الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ 15واں پارہ کی مناسبت سے آج 15ویں روزے کے حساب سے انشاءاللہ 15ویں پارہ کا خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے کے دو حصے ہیں۔ پارے کے پہلا حصہ میں بنی اسرائیل مکمل سورہ بیان ہوئی ہے، اور دوسرے حصے میں سورہ کہف کا زیادہ تر حصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں 4 مضامین بیان ہوئے ہیں۔ ایک ہے واقعہ معراج، دوسرے نمبر پر بنی اسرائیل کا فتنہ اور فساد جو انہوں نے زمین پہ برپا کیا تھا، اسلامی آداب و اخلاق بتائے گئے ہیں، اور کچھ دیگر متفرق مضامین ہیں۔ جو معراج ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی لحاظ سے جاگتے ہوئے کروایا گیا۔ مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ اسرا کہلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے لے کر آسمانوں تک کا سفر معراج ہے۔ معراج عروج سے ہے، یعنی بلندی۔ جب نبی کریم علیہ السلام کو مسجد اقصیٰ میں لے جایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سابقہ انبیاء اور رسل کو جمع کیا ہوا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جا کر وہاں پر امامت کروائی، تو اس لیے آپ کا لقب امام الانبیاء بھی ٹھہرا۔ پھر آپ کو جب معراج کی طرف لے جایا گیا تو راستے میں آپ کو مختلف مشاہدات کروائے گئے۔ 7 آسمانوں پر 7 مختلف انبیاء و رسل سے ملاقاتیں ہوئیں۔ 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کے اس گھر جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ اس سے اوپر پھر بیت المعمور سے اوپر سدرۃ المنتہا، جہاں پر جا کر جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ آگے آپ اکیلے جائیں گے، اور سدرۃ المنتہا سے آگے پھر اللہ تعالیٰ کا عرش عظیم، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات، نمازوں کا ملنا، اور موسیٰ علیہ السلام کا نمازوں میں تخفیف کے لیے کہنا کہ کم کروائیں۔ 50 نمازیں ملی تھی، لیکن کم کرواتے کرواتے 5 رہ گئیں۔ پھر بھی انہوں نے کہا کہ کم کروائیں، میرا تجربہ ہے اپنی امت پر، اتنا پڑھنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ سے مجھے حیا آتی ہے، اس سے کام نہیں کرواؤں گا۔ تو یہ اللہ کا وہ تحفہ ہے نماز، جو اللہ نے ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر کو اپنے پاس بلوا کر اور وہاں پر تحفہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر جنت اور جہنم کے مشاہدات بھی کروائے گئے۔ جنت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اس کا راستہ بڑا کٹھن ہے، مشکل ہے، بہت زیادہ اس کے گرد خواہشات لپیٹ دی گئی۔ اور جہنم کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کے راستے اتنے آسان ہیں کہ اس کی طرف تم بھاگتے چلے جاؤ گے، بہت آسان راستہ رکھا ہوا۔ واپس آ کر عورتوں کو فرمایا کہ اے خواتین کی جماعت، جہنم میں نے سب سے زیادہ خواتین کو دیکھا، تو ان کے استفسار کرنے پر فرمایا کہ تمہارا جہنم میں جانا اس وجہ سے ہے کہ تم خامد کی ناشکری کرتی ہو اور لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو۔ یہ 2 عادتیں جس خاتون میں ہوں ان پر بڑی محنت کی ضرورت ہے، یہ جہنمی عورتوں کی نشانیاں ہیں۔ اسلامی آداب میں فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ عبادت کی پھر آگے کئی اقسام ہیں، چاہے وہ مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قولی ہو، روحانی ہو، کسی قسم کی بھی عبادت ہو، وہ صرف خالص اللہ کے لیے ہوگی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرنے کی تاکید آئی ہے۔ رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرنے کا اور فضول خرچی سے بچنے اور بخل سے بچنے کے بارے میں آیات اور احکام نازل ہوئے۔ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنے کے احکام ہیں۔ لوگ قتل کر دیتے تھے اپنے بچوں کو کہ ان کو پالیں گے پوسیں گے کیسے، غربت پیدا ہو جائے گی۔ آج کل بھی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو ان کے رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا زمین پر اکڑ کر نہ چلو، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، عاجزی اللہ کو پسند ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ سورہ کہف کے ابتدائی حصہ میں 2 باتیں ہیں، 2 قصے بیان ہوئے ہیں اور 2 مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ جو قصے بیان کیے گئے ہیں، پہلا قصہ ہے اصحاب کہف کا۔ یہ 7 نوجوان تھے جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے۔ اس وقت کا جو عیسائی بادشاہ تھا بڑا ظالم تھا، اپنے آپ کو وہ منواتا تھا کہ جو اس کی بادشاہی کو یا اس کو رب نہ مانے گا وہ اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو ان نوجوانوں نے اس سے بچنے کے لیے اور توحید کو اپنائے رکھنے کے لیے
رات کے وقت وہاں سے سفر شروع کر دیا، اس علاقے سے نکل گئے۔ راستے میں ایک کتا بھی ان کے ساتھ مل گیا اور دور جا کر چٹانوں کے کچھ علاقے میں کسی غار میں جا کر پناہ لے لی۔ اس غار کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور 309 سال اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی جو ان کی کروٹیں بدلتے تھے دائیں بائیں، کیونکہ 309 سال کا عرصہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے۔ 309 سال کے بعد ان میں سے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نیند ختم ان کی تو ایک لڑکا ان میں سے گیا کہ چلیں جی کھانے پینے کے لیے کوئی چیز لے آتے ہیں۔ ان کو بھی ایسے ہی لگا جیسے دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں، 309 سال کا پتہ نہیں لگا۔ اب اتنی 3 صدیوں کے اندر کتنی نسلیں تبدیل ہو گئی پیچھے سے، وہ بادشاہ بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ نوجوان اس وقت کی کرنسی لے کر جب بازار میں گیا، ایک تو اس کو قد و قامت کا بڑا فرق تھا کہ 300 سال پہلے کی مخلوقات لمبی قد کاٹ والی تھی، اور وہ کرنسی جب اس نے بازار میں دکھائی تو لوگ شک میں پڑ گئے کہ یہ عجیب قسم کا آدمی ہے، آج کل اتنے قد کاٹ والے بھی کون ہیں اور پیسے بھی عجیب قسم کے لے کر آیا ہے۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ میں تو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں اور فلاں بادشاہ کے ظلم سے ہم بھاگ کے گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو گئے ہوئے تو 3 صدیاں ہو چکی ہیں، اور اس وقت جو وہاں پہ بادشاہ تھا وہ ایمان والا تھا۔ پھر ان کو اس بادشاہ کے پاس لایا گیا، وہ پھر دوبارہ غار میں چلے گئے اور وہیں پر ان پر موت آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا واقعہ جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ اس روئے زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ علم والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بڑے بول پسند ہی نہیں ہے، کسی کے بھی مرضی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جائے اور وہ فلاں دریا یا سمندر کے کنارے ایک شخص تمہیں ملے گا، ان کے ساتھ کچھ وقت بتائیں۔ تو پھر وہ گئے، خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مختلف مراحل میں کہا کہ میں آپ کو ساتھ لے کر چلتا ہوں لیکن آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بستی کے اندر پڑاؤ ڈالنا چاہا، انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو انہوں نے بالآخر وہاں پر ایک دیوار کھڑی کی۔ تو خضر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے تمہاری مہمان نوازی نہیں کی تو آپ دیواریں ان کی کھڑی کر رہے ہیں۔ پھر ایک جگہ پر ایک بچے کو مار دیا، قتل کر دیا۔ تو اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتے، میں بتاتا ہوں یہ ماجرے کیا تھے۔ کشتی کو سوراخ اس لیے کیا تھا کہ بادشاہ نے تمام نئی کشتیاں جمع کرنے کا حکم دیا تھا کسی جنگی مقصد کے لیے، تو یہ بیچارے کا روزی روٹی کا مسئلہ یہ تھا، تو اس کو میں نے عیب دار کر دیا ہے تاکہ وہ اس کے فوجی آ کر کشتی نہ لے جائیں۔ جس بچے کو قتل کیا اس کے ابواہ، اس کے جو والدین تھے بڑے نیک تھے، برگزیدہ تھے۔ اس کا معاملہ کچھ ایسا تھا کہ یہ اپنے والدین کے لیے بدنامی کا باعث بننا تھا، تو اللہ کے امر سے اس کو میں نے مار دیا۔ اور جو دیوار ہم نے کھڑی کی ہے یہ 2 یتیم بچوں کی، اس کے نیچے اس کے والد نے کو خزانہ جمع کیا ہوا تھا۔ تو حکمت یہ تھی کہ جب تک یہ بڑے نہ ہو جائیں اس کے اوپر کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے تاکہ ان کا خزانہ چوری نہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا کہ اللہ آپ کا علم بڑا وسیع ہے اور ہمارے علم بڑے محدود ہیں۔ 2 مثالیں بیان کی ہیں۔ 2 شخص تھے، ایک کے باغات تھے اور دوسرا غریب تھا۔ باغات والا اکڑ کر چلتا تھا اور غریب نے کہا کہ بھائی اکڑ کر نہ چلا کرو بلکہ ہر کام کرنے سے پہلے ماشاء اللہ کہہ دیا کرو۔ وہ نہ مانا اور بالآخر اللہ کا عذاب آیا اور اس کا سارا باغ جل کر خاک ہو گیا۔ اور دوسری مثال دی دنیاوی زندگی کی کہ جیسے آسمان سے پانی برستا ہے نا، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور پھر کچھ عرصے بعد پانی خشک ہوتا ہے، وہ گھاس پھوس پتے جو ہوتے ہیں وہ خشک ہو کر مسلے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ ایک وقت آتا ہے، بچپن ہوتا ہے، لڑکپن ہوتا ہے، جوانی آتی ہے، پھر بندہ بڑھاپے کی طرف جاتا ہے، اخیر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہے نا انسان کی سمجھ بوجھ کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی نشانیاں بتلائی ہیں، اللہ نے اپنی توحید کے واقعات اور قصص بتائے ہیں تاکہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم اور قرآنی تعلیمات کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یا اللہ کریم، ہمارا نمازوں کو پڑھنا، تلاوت قرآن مجید، قیام اللیل، خلاصہ قرآن مجید پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
یا اللہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم نمازوں کے اندر سستیوں کو دور فرما۔ یا اللہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کو دین اسلام کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ کریم ہمارے بچوں کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ اللہ کریم ہمارے بچوں کو دنیا کی آخرت کی کامیابیاں اور برکتیں عطا فرما۔ اللہ کریم ہمارے کاروبار معاملات میں برکتیں عطا فرما، روزی رزق میں برکتیں عطا فرما، رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، معاشی تنگ دستیوں سے محفوظ فرما۔ جو مسلمان مومنین وفات پا گئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ہمارے تمام نیک اعمال کو ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔